اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے وہ ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، وجوہات اور ان کا تدارک۔ آخر وہ کون سے امت مسلمہ کے اوصاف تھے کہ جن کی بنا پر پوری دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی؟ ان وصف میں سے آج تیسرا وصف جو ہے نا وہ ذکر ہوگا، جو ہے عبادت میں مگن رہنے والے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اقرار اور اپنے عجز اور درمیاندگی کا اظہار ہے۔ عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو قطرہ سمندر میں مل کر سمندر کی وسعتیں سمیٹ لیتا ہے، اور ذرہ صحرا میں جا کر صحرا کی پنہائیاں اپنے جلوے میں لے لیتا ہے۔ بقول حضرت حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا و کار ساز۔ جو قوم اٹھی ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تھی، وہ تو تھے ہی عبادت کے پیکر، نشہ توحید میں مست رہنے والے، اور زندگی کے ہر قدم پر رضا الہی کے طالب۔ رب جلیل ان کا تذکرہ یوں فرماتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورۃ الفتح میں اللہ فرماتا ہے کہ تو انہیں رکوع اور سجود کرتا ہوا دیکھے گا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ عبادت ہی انسان کو خدا اور بندوں کا وفادار بناتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے عبادت کو ختم ہو جائے تو اسے صرف اپنی ذات پیاری ہو جاتی ہے، اگرچہ قوم کا سودا کرنا پڑے یا ملک کا غدار پڑنا پڑے۔ اسی عبادت نے انہیں بے پناہ طاقتوں کا امین بنا دیا تھا۔ عمر فاروقی میں جب ایرانیوں کے ساتھ جنگ جاری تھی، ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم نے ایرانی جاسوس بھیجے کہ مسلمانوں کی فوجوں کے حالات معلوم کریں اور رپورٹ دیں تاکہ پتہ چلے کہ اس قوم میں عزم و ہمت کا کیا معیار ہے اور ان کے ناقابل شکست ہونے کا سبب کیا ہے۔ یہ قوم اتنی بلندیوں پر کیسے پہنچ گئی؟ ان کے پاس سامان جنگ کی کیا نوعیت ہے؟ فوجیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تاکہ ان کی تحقیقات کی روشنی میں جنگی حکمت عملی مرتب کی جا سکے۔ ان جاسوسوں نے مسلمانوں کے لشکر میں گھوم پھر کر حالات معلوم کیے۔ انہوں نے اس مہم میں کامیابی کے لیے کیا کیا جتن کیے ہوں گے، کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے رستم کو جو رپورٹ دی اس کے الفاظ یہ تھے، یہ عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہر، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ اس قوم کے متعلق ایک رومی سردار اپنے تاثرات کا اظہار یوں کرتا ہے، وہ دن کو شاہ سوار ہوتے ہیں اور راتوں کو عبادت گزار۔ اپنے مفتوحہ علاقے میں بھی وہ قیمت دے کر کھاتے ہیں، سلام کر کے داخل ہوتے ہیں اور ایسا جم کر لڑتے ہیں کہ دشمن کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں۔ ایک اور سردار کہتا ہے کہ رات کو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ انہیں دنیا سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے، انہیں عبادت کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر اس طرح نظر آئیں گے کہ گویا انہیں یہی کام ہے۔ بڑے تیر انداز، بڑے نیزہ باز اور خدا کی یاد میں اس طرح مشغول اور مگن ہیں کہ ان کی مجلس میں کسی بات کا سننا مشکل ہوتا ہے۔ جن کا تعلق اپنے رب قدیر کے ساتھ یوں جڑ جائے اور اپنے مقصد سے والہانہ لگن اس نقطہ ارتقاء تک پہنچ جائے، وہ قوم واقعہ ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کا تذکرہ علامہ اقبال نے یوں کیا تھا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ان کی ایک عادت تھی کہ ہر وقت وہ عبادت میں مگن رہتے تھے۔ دن کو وہ جنگ میں رہتے تھے، رات کو وہ عبادت الہی میں مگن رہتے تھے۔ انہوں نے عبادت کو اپنا شعار سمجھ لیا تھا، عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیا تھا۔ ان کا دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، اور یہی وہ ان کا وصف تھا جس کی بنا پر انہوں نے پوری امت پر حکومت کی، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔